پڑھی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسم ما دل ای کلمۃ دلت علی معنی کائن فی نفسی ای فی نفس ما دل یعنی الکلمۃ فتذکیر الضمیر بناء علی لفظ الموصول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسم ما دل ای کلمۃ دلت علی معنی کائن فی نفسہ. یہاں تک گفتگو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب گفتگو یہ ہے کہ فی نفسہ میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ مانا، ما یا الاسم. جی نے مانا، ما یا الاسم، تینوں پر اعتراض ہو. فی نفسہ میں ہی کا مرجع مانا. اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس معنی کی ذات میں ہو. فی مانن فی نفس مانن، ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی کی ذات میں ہو. توجہ ہے؟ اگر ہی کا مرجع معنی تو اب مطلب یہ نکلے گا ہی کا مرجع ما. اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کلمہ کی ذات میں ہو. ہی کا مرجع الاسم ہو تو مطلب بنے گا اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس اسم کی ذات میں ہو. توجہ ہے؟ یہ تین احتمالات ہیں، لیکن ہر احتمال پر اعتراض. الاسم ما دل علی معنی فی نفس معنی. الاسم ما دل علی معنی فی نفس معنی. اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس معنی کی ذات میں ہو. ایسے معنی پر دلالت کرے جو تو اس پر پہلا اعتراض ہے کہ معنی فی نفس معنی کے تو معنی کوئی نہیں ہے. ایسے معنی جو معنی کی ذات میں ہو. معنی کی ذات میں تو نہیں ہوتے، معنی تو کلمہ کی ذات میں ہوتے ہیں. پہلا اعتراض توجہ ہے. دوسرا اعتراض یہ کہ الاسم ما دل یہ تفصیل ہے لأنہا اما ان تدل اجمال کی. وہ اجمال تھا، یہ تفصیل ہے. تفصیل کو اجمال سے موافقت چاہیے. وہاں پر کیا تھا کہ لأنہا اما ان تدل علی معنی فی نفسہا. ہا کا مرجع کلمہ. وہاں پر فی نفسہا میں ہا کا مرجع معنی تھوڑی بنائے جا سکتے ہیں. سمجھے بات؟ تو دوسرا اعتراض اس پر یہ ہوگا کہ یہ جو تفصیل ہے وہ اجمال کے مخالف ہے. یہ دو اعتراض. اگر مانن فی نفس مانن یہ معنی کیا جائے اور اگر مانن فی نفس ما یہ معنی کیے جائے تو پھر ایک اعتراض. اب تفصیل اور اجمال میں موافقت تو ہے، لیکن ما سے مراد کے کلمہ. ما سے کیا مراد ہے؟ کلمہ. ما سے مراد ہے کلمہ. تو فی نفس ہی میں ہی کا مرجع کیا ہو گیا؟ کلمہ. کلمہ مؤنث، مرجع مؤنث، راجع مذکر. راجع اور مرجع میں موافقت نہیں، مطابقت نہیں. اعتراض سمجھے؟ یہ اگر فی نفس ہی میں ہی کا مرجع ما ہو توجہ ہے. اور اگر فی نفس ہی میں ہی کا مرجع الاسم ہو. اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اسم کی ذات میں ہو. اسم وہ کلمہ جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اسم کی ذات میں ہو. یہ اخذ المعدود فی الحال کے قبیلے سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ معرف ہے نا الاسم. تعریف کے اندر پھر وہی ذکر کر دیا. معرف کو تعریف میں ذکر کرنا درست نہیں ہے، تعریف دوری بن جاتی ہے. معرفت الشیء علی معرفت نفسی، توقف معرفت الشیء علی معرفت نفسی ہی بن جاتا ہے. شے کی معرفت اپنے آپ پر موقوف ہو جاتی ہے. نہیں سمجھو بات؟ جو بھی مرجع بنائے اعتراض ہے. دوبارہ سمجھے. فی نفسی میں ہی کا مرجع کیا ہے؟ مانا، ما یا الاسم. تین احتمال. ہی کا مرجع مانا بنائے تو دو اعتراض. مانن فی نفس مانن، ایسے معنی پر جو معنی کے اندر ہوں. ایسے معنی پر جو معنی کی ذات میں ہوں. پہلا اعتراض یہ کہ ایسے معنی جو معنی کی ذات میں ہوں. معنی کی ذات میں تو نہیں ہوتے. معنی کلمہ کی ذات میں تو بات سمجھ میں آتی ہے. معنی کی ذات میں غیر معقول بات ہے. سمجھے بات کو؟ یہ پہلا اعتراض. دوسرا اعتراض اس پر یہ ہوگا کہ یہ الاسم ما دل یہ تفصیل ہے
اس اجمال کی جو وجہ اثر کے ضمن میں گزرا. کہا تھا نا وقد علم بذلك حد كل واحد منها، وہ اجمالی تھی، یہ تفصیلی ہے. تو تفصیل اس اجمال کی ہے کہ اجمال اور تفصیل میں موافقت چاہیے، مطابقت چاہیے. وہاں پر فی نفسها تھا لأنها اما ان تدل على معنى فی نفسها، تو ہا کا مرجع معنی بنتا ہی نہیں، ہا کا مرجع کلمہ ہے. وہاں پر ہا کا مرجع کلمہ بنا کے یہاں ہی کا مرجع معنی بنا دے. اجمال اور تفصیل میں مطابقت نہیں رہی. اعتراض سمجھے نہیں؟ یہ دو اعتراض ہیں. ہی کا مرجع آپ بنا لیں ماں کو، ٹھیک ہے جی، الاسم ماں. تو ہم پوچھیں گے ماں سے کیا مراد ہے؟ کہا کلمہ. تو کلمہ مذکر مؤنث، اسی لیے وہاں کہا تھا فی نفسہا. ٹھیک ہے، یہاں کہا فی نفسہی. تو وہاں پر فی نفسہا کہا تھا مرجع کلمہ تھا، کلمہ مؤنث ہے، راجع اور مرجع میں مطابقت ہے. یہاں پر فی نفسہی، یہی کا مرجع کلمہ ہے، یعنی ماں ہے جس سے مراد کلمہ ہے. تو اب راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے. یہ اعتراض. اب یہ اعتراض نہیں ہے کہ جو ہے نا اجمال اور تفصیل میں مطابقت نہیں ہے. اجمال اور تفصیل میں مطابقت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ اور اگر آپ کہیں کہ مرجع الاسم کو بنا لیں تو الاسم مرجع آپ بنائیں گے تو یہ اخذ المعدود فی الحد بن جائے گا، اخذ المعرف فی التاریخ بن جائے گا. الاسم معرف، ہی کا مرجع الاسم، تو الاسم ما دل علی معنی فی نفس الاسم، تعریف میں بھی وہی اسم آ گیا. یہ اخذ المعدود فی الحد ہے. اخذ المعدود فی الحد میں خرابی کیا ہوتی ہے؟ خرابی یہ ہوتی ہے کہ توقف معرفت شیء علی معرفت نفسہ ہی لازم آتا ہے. توقف معرفت شیء علی معرفت نفسہ ہی لازم آتا ہے. یہ خرابی ہے. نہیں سمجھو بات کو؟ اس لیے یہ بھی درست نہیں ہے. اعتراض سمجھے؟ اعتراض تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب دیا. جواب یہ ہے کہ ہی کا ہم دوسری شک کو اختیار کرتے ہیں. ہی کا مرجع ہے ماں. جو اعتراض ہے اس کا جواب دیں گے. ہی کا مرجع کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب اس پر ایک اعتراض ہے کہ بھئی راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے، اس کا جواب دیں گے. اب نہ تیسرا اخذ المعدود فی الحد والا، نہ پہلا. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مانا کریں یعنی فی نفس ما، توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا. ہی کا مرجع معنی بھی بن سکتا ہے. ہی کا مرجع جی، تو پھر بنایا کیوں نہیں اور بن کیسے سکتے ہیں؟ ہم تو دو اعتراض کیے بیٹھے ہیں. جی تو یہ آگے حاصل محصول اسی کے بیان کے لیے آگے چل کے ہی بات بیان کر رہے ہیں. اور یہ وجہ بھی بتائیں گے کہ بھئی ہم نے پھر ہی کا مرجع کیا بنایا. ہم نے ہی کا مرجع کلمہ کو کیوں بنایا؟ حالانکہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی کا مرجع معنی بنایا خود ایذا کے اندر. یہ کہہ رہے ہیں نا قال المصنف فی الایذا شرح المفصل الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسہ یرجع الی معنی، یرجع الی معنی. اب جب اس نے الی فی نفس ما دل کہا نا، اس پر اعتراض بنے گا. کیا کہ بھئی اس نے تو فی یرجع الی معنی کہا ہے. آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ توجیہ القائل بما لا یرضی بہ قائلہ بنے گا. یہ پھر آگے گفتگو کریں گے تو وہاں پر ہم بات کرتے ہیں. سمجھے نا بات؟ اسی لیے پھر آگے یہ ایذا کی عبارت لائے ہیں، پھر حاصل محصول لائے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات سمجھے نا؟ تو میں نے یہ ساتھ اس لیے کہا کہ آپ یہ نہیں کہنا کہ فی نفسہ میں ہی کا مرجع مانا ہوں تو یہ بن نہیں سکتے. بن سکتے. جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کا جواب دیں گے. بات آ گئی ہے نا سر؟ یعنی فی نفس ما، توجہ ہے نہیں؟ غور کریں. اس پر اعتراض ما سے مراد کیا ہے؟ کہا ما سے مراد کلمہ. توجہ ہے؟ ما سے کیا مراد ہے؟ کلمہ مؤنث. فی نفس میں ہی ضمیر مذکر کی، راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے. آپ بات سمجھے نا؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے علامہ جامی نے کہا دلہ. کیا کہا؟ دلہ. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہاں دلہ جو ہے یہ اس جواب کی طرف لطیف اشارہ ہے. اس جواب کی طرف اشارہ ہے. کیسے وہ میں بتاتا ہوں. اتنی بات سمجھ رہے ہو؟ بعض حضرات نے جواب یہاں سے بنایا فتذکیر الضمیر بناء علی لفظ الموصول. بات کا غور کرنا. بعض نے جواب یہاں سے بنایا، یہ بھی جواب ہے لیکن اس کے شروع میں فا.
فتذکیر الضمیر. اب یہ تذکیر الضمیر کسی پہ متفرع ہو رہا ہے, جی جی کسی کی تفصیل بن رہا ہے, کسی پہ متفرع ہو رہا ہے, یوں کہیں. جی اب فقط اعتراض کا جواب ہو تو فعل آنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. جی جی آپ سمجھ رہے ہو بات؟ جی اگر فقط یہ جواب ہو سوال کا, جب فی نفسی میں ہی کا مرجع ماں بنایا, اعتراض ہو گیا, بے اعتراض یہ ہے کہ بھئی ماں سے مراد تو کلمہ ہے, جی کلمہ مؤنث ہے, جی ضمیر مذکر کی ہے, جی تو اس کا جواب دیا تذکیر الضمیر, تو جواب تذکیر الضمیر سے ہونا چاہیے نا. جی فا تذکیر الضمیر کا کیا مطلب ہے؟ جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی یہ بات ذہن میں رکھے. جی یہ چیز نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے فا ویسی لے کے آگے, میں ویسے کیوں لے کر آگے؟ فصیح آدمی ہے, بلیغ آدمی ہے, عالم ہے, عاقل ہے, اتنی بڑی شخصیت ہے, اور فری میں فا لے کر آگے. بات ہے ہی ذہن میں. تو لہذا جواب تذکیر الضمیر سے بن رہا ہے, لیکن وہ جواب کسی اور چیز پر متفرع ہے یا کسی اور کی تفصیل ہے, جی کیونکہ فا بتا رہی ہے کہ وہ میرا جواب نہیں ہے. جی اگر آپ اس جواب کو کس پر متفرع کریں, اس جواب کو کسی اجمال کی تفصیل بنائیں, تو فا کی توجیہ ہو جائے گی بھائی فا کیوں لے کر آئے. جی جی اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرا جواب ہے, تو پھر فا کی توجیہ آپ نہیں کر پائیں گے. جی جواب تو بن جائے گا, فا کیوں لے کر آئے. جی بات ہے ہی ذہن میں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ رائے ہے کہ یہ جواب دلہ سے ہے. جی جی یہ جو میں آپ کو رائے بتا رہا ہوں, اس بنیاد پہ دلہ لانے کا فائدہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے, فا لانے کا فائدہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. جی سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی اگر آپ یہ جواب اختیار نہیں کرتے, آپ کہتے نہیں جواب تذکیر الضمیر سے ہے, دلہ لانے کا فائدہ آپ بنا لیں گے. جی کیا بھائی دلہ اس لیے ذکر کیا, میں موصول بغیر سے لا کے معتبر نہیں ہوتا تو ذکر کر دیجیے. جی کوئی نہ کوئی بات کر لیں گے, فا لانے کی وجہ بیان کریں, اور دلہ لانے کی بھی جو وجہ بیان کریں گے وہ بس ایسی ہی ہے, اتنی معتبر نہیں ہے, جی. پھر بھی بن جائے گی. جی جی لیکن فا کیوں لے کر آئے, اور دلہ کو لے کر آئے تو حاجت تو پھر بھی نہیں تھی. جی مقصد یہ کہنے کا جو جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس بنیاد پر دلہ لانے کا اپنا فائدہ, فا لانے کا اپنا فائدہ. جی اور اگر آپ صرف یہ کہتے ہوئے تذکیر الضمیر سے جواب دے رہے, از ابتداء سے جواب پہ معمول کرتے, تو ذہن میں رکھنا فا لانے کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, جی اور دلہ لانے کا بھی کوئی معتد بھی فائدہ نہیں ہے. جی آپ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اس لیے بات ذہن میں رکھیں کہ فی نفسی ہی میں جو دلہ ہے یہ جواب پر معمول کریں. جی دوبارہ سمجھیں, جواب یہ دیا بھئی فی نفسی میں ہی کا مرجع ماں. سوال ہے ماں سے مراد کلمہ ہے, ماں سے مراد کیا ہے, کہا ماں سے مراد کلمہ, کلمہ مؤنث. جب کلمہ مؤنث تو پھر کیا ہونا چاہیے, پھر ضمیر مؤنث کی ہونی چاہیے, راجع مرجع میں مطابقت نہیں ہے, تو اس کا جواب دلہ کے ساتھ دے دیا. اس کا جواب کسے دیا؟ اتنی بات آپ سمجھیں. یعنی ماں دلہ کی ذات میں. رہی یہ بات کہ دلہ کے ساتھ جواب کیسے بنا, جی توجہ ہے. جی ماں قبل میں دلت کیوں لے کر آئے تھے, دلت کیوں لے کر آئے تھے, وہاں پر گفتگو کی تھی میں نے. جی کلمتن دلت, جی نہیں کلمتن دلت, جی دلت لا کر بتایا تھا کہ دلہ میں ضمیر جو راجع ہو رہی ہے ماں کے لفظ کے اعتبار سے, جی یہ ہم نے دلت کا فائدہ بتایا تھا. نہیں آپ کے ذہن میں تو میری غلطی نہیں ہے نا عنایت اللہ, بات سمجھ رہے ہیں؟ جی دلت کو جو لے کے آئے تھے کلمت ان کے بعد, اس کا فائدہ یہ تھا, یہ فائدہ بتایا تھا بھائی دلت کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دلہ میں جو ضمیر ہے وہ ماں کے لفظ کے اعتبار سے لوٹ رہی ہے. جی جی سمجھے نہیں بات؟ جی یعنی دلت نے آ کے بتایا کہ دلہ میں جو ضمیر ہے وہ لوٹ ماں کی طرف رہی ہے, لیکن لفظ کے اعتبار سے. جی جی تو طے ہو گیا تھا نا, جی ماں قبل میں بات طے ہو چکی جی کہ دلہ کی ضمیر جو ہے وہ لفظ کے اعتبار سے ہے. اتنی بات سمجھے؟ جی بات ہے ہی ذہن میں. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی, اب اس نے کہا فی نفسی ہی کا مرجع بتایا, ماں نہیں بولا, بولا ماں دلہ.
جی ماں نہیں، فی نفس ماں نہیں، فی نفس ما دلہ. جی تو ما دلہ میں لفظ ملحوظ مانا ملحوظ، اور لفظ ملحوظ نا، دلہ پہلے کہہ چکا نا، دلہ کہہ چکا لفظ ملحوظ. فی نفس ما کہتے تو تم کہتے بھئی یہ تو اس سے مراد تو کلمہ ہے، ضمیر مؤنث کی ہونی چاہیے. اس نے کہا فی نفس ما نہیں، فی نفس ما دلہ. سمجھ رہے ہو نہیں؟ فی نفس ما نہیں، فی نفس ما دلہ. تو ما دلہ میں لفظ ملحوظ نہیں، مانا ملحوظ نہیں، لفظ ملحوظ ہے. سمجھے بات کو؟ اس لیے انہوں نے کیا کیا، اکیلا ما نہیں، فی نفس ما نہیں بولا، فی نفس ما دلہ بولا. اس بات کی تعیین کرنے کے لیے کہ بھئی فی نفس ما دلہ، یعنی یہاں پر ضمیر کا جو مرجع ہے ما، لیکن لفظ کے اعتبار سے. بات پتہ نہیں سمجھو؟ دوبارہ سمجھو. میں نے آپ کو بتایا کہ جو اعتراض تھا اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بھئی یہ ضمیر کا مرجع ہے ما. تو یہ اعتراض کرو گے کہ ما سے مراد کلمہ مؤنث ضمیر مذکر کی راجع مرجع میں مطابقت نہیں ہے، تو اس کا جواب انہوں نے دے دیا دلہ سے. دلہ سے کیسے جواب بنا؟ میں آپ کو بتا چکا، خلاصہ سمجھے کہ بھئی دلہ میں ما کا لفظ معتبر ہے. توجہ ہے؟ اب باقی تفصیل میں نہیں جا رہا. میں نے کہا بھئی یہ جواب دے دیا دلہ سے، یہ بات پوری ہو گئی. اب سوال یہ کہ دلہ سے کیسے جواب بن رہا ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ دلہ سے کیسے جواب بن رہا ہے؟ دلہ سے جواب یوں بن رہا ہے کہ دلہ میں ما کا لفظ معتبر یا ما کے معنی معتبر؟ لفظ معتبر نا. دلہ سے جواب کیسے بن رہا ہے؟ دلہ سے جواب یوں بن رہا ہے کہ دلہ کے بارے میں گفتگو ہو چکی کہ دلہ بولتے ہوئے ما کا لفظ معتبر، معنی معتبر ہوتے تو دلت بولتا. سمجھے نہیں بات کو؟ تو دلہ بولتے ہوئے لفظ معتبر، فی نفس ما دلہ کہہ کے اشارہ کر دیا، جیسے دلہ بولتے ہوئے لفظ معتبر تھا، یہاں پر بھی لفظ کے اعتبار سے ضمیر لوٹ رہی ہے. یہ بات سمجھو نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہے، پتہ نہیں اب سمجھو یا نہیں، میں تو یہی سمجھا سکتا ہوں، مانا کریں یعنی ما دلہ کی ذات میں. بات سمجھو نا؟ ہاں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو بھائی دلہ لا کر یہ بتا دیا کہ جو معاملہ وہاں کیا تھا وہی معاملہ یہاں پر ہے. یوں کہہ لو، ٹھیک ہے نا؟ بھائی اس کا جواب دلہ کے ذریعے دے دیا. کیسے؟ بھائی جو دلہ میں معاملہ کیا تھا فی نفسی میں وہی معاملہ ہے. دلہ میں کیا معاملہ تھا؟ دلہ میں بھی ضمیر لوٹ رہی ہے نا باہر کی طرف. تو دلہ میں کیا معاملہ تھا؟ لفظ کا، لفظ ملحوظ تھا. تو ہی میں بھی وہ لفظ ملحوظ ہے. تو دلہ پہ تمہارا اعتراض نہیں بنا تو فی نفسی ہی پہ کیوں کرتے ہو اعتراض؟ بات ہے ذہن میں؟ یعنی ما دلہ کی ذات. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ جو ہے یہاں ایک اور جواب بھی بن سکتا ہے جو علامہ جامی نے دیا نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وجہ ہے نا، یہ جو جواب ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے. اب جو بتانے لگوں یہ محسن نے یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں جب ما سے مراد کیا کلمہ، ما سے کیا مراد ہے؟ ما سے کیا مراد ہے؟ تو کلمہ کا لفظ یا کلمہ کے معنی؟ معنی، لفظ نہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ ما سے مراد کیا ہے؟ کلمہ کا لفظ نہیں، کلمہ کا مصداق، کلمہ سے مراد کلمہ کے معنی. تو ما سے مراد کلمہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ کلمہ کا لفظ ہے. ما سے مراد کلمہ ہے یعنی کلمہ کے معنی ہے، کلمہ کی مراد ہے، کلمہ کا مصداق ہے. تو مراد مصداق مؤنث مذکر ہے، مذکر ہے. ضمیر مذکر کی حرج کوئی نہیں. نہیں سمجھو گا بات آ گئی سر؟ یہ جواب بھی بن سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے لفظ کے اعتبار سے مختصر کر دیا. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. تو جواب دے دیے انہوں نے بھائی یہ جو ضمیر ہے یہ لفظ کے اعتبار سے ہے. جواب ایک اور بھی بن سکتا ہے، اور وہ کیا؟ آپ نے کہا بھائی ضمیر کا مرجع ما ہے، ما سے مراد کلمہ ہے، تو ضمیر تو مؤنث کی ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما سے مراد کلمہ ہے. یہ بولو کلمہ کا لفظ ہے، کلمہ کی مراد مصداق اور معنی ہے. کلمہ کا مصداق ہے، لفظ نہیں ہے. جب ما سے مراد کلمہ کا لفظ، ما سے مراد لفظ کلمہ نہیں ہے،
مراد من الکلمہ ہے، جی مصداق کلمہ ہے. جی جب ما سے مراد مصداق کلمہ ہے تو غور کرنا مصداق کلمہ تو مذکر ہے. جی سمجھ رہے بات کو؟ جی. کیونکہ کلمہ کو مؤنث حقیقی تھوڑا ہی ہے. جی کلمہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، مؤنث لفظی ہے. جی مؤنث حقیقی میں لفظ بھی مؤنث ہے، معنی بھی مؤنث ہوتے ہیں. جی کلمہ مؤنث لفظی ہے، جی لفظوں میں تا ہے اس لیے اس کو ہم نے مؤنث بول دیا، لیکن جو اس کا مصداق ہے وہ تو مذکر ہے. جی تو لہٰذا ما سے مراد کلمہ کے معنی ہے اور وہ مذکر ہے. جی لفظ کے اعتبار سے بھی ضمیر لوٹے تو مذکر کی لوٹے گی، معنی اور مراد کے لحاظ سے ضمیر لوٹے جب بھی مذکر کی لوٹے گی. یہ دوسرا جواب ہے. جی توجہ ہے نہیں؟ چلو یہ بھی سوال کر لو. یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں، بعض محشرین نے میرا جواب نہیں دیا، مصنف پر جامی علیہ رحمہ پر اعتراض کیا ہے. بھئی جواب یہ بن سکتا ہے یہ لفظ کی طرف کیوں گئے؟ جی توجہ ہے نہیں؟ جی یہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں بھئی ضمیر لفظ کی طرف؟ اس کا مطلب ہے بھئی معنی کے لحاظ سے اعتراض وارد ہوتا ہے، حالانکہ تو معنی کے لحاظ سے بھی اعتراض وارد نہیں ہوتا. توجہ ہے نہیں؟ جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ جامی نے کتاب لکھی ہے مبتدئین کے لیے. جی کہا نا نفعہ اللہ تعالی بہا وسائر المبتدئین. جی تو یہ جواب سادہ سا تھا نا جی، لفظ کے اعتبار سے. جی یہ جو ہے نا جی ما سے مراد کلمہ، کلمہ کی ما سے مراد کلمہ کے لفظ نہیں، کلمہ کے معنی مراد مصداق. اس لفظ کی طرف ضمیر لوٹاؤ، اس کی نسبت تو وہ تھوڑا مشکل ہے نا. جی تو جو جواب مبتدئین کے شایان شان تھا وہ دیا ہے. جی اعتراض نہ کرو، جی نہیں سمجھو بات. جی میں نے آپ کو بتایا کہ جو جواب میں نے ابھی دوسرا جواب دیا ہے یہ بعض محشرین نے جواب دیا ہے اور ساتھ علامہ جامی پر اعتراض کیا ہے کہ بھئی جواب تو یہ بنتا ہے، یہ لفظ کو مرجع بنا کر گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں بھئی تمہارا اعتراض ٹھیک ہے، یہ اعتراض تو ٹھیک ہی نہیں ہے. ضمیر کا مرجع معنی بناؤ جب بھی اعتراض صحیح نہیں ہے. تو انہوں نے یہ جواب اس جواب کا انتخاب کیوں کیا جس سے وام پڑ رہا ہے بھئی معنی کے لحاظ سے تو پھر اعتراض تمہارا ٹھیک ہے. سمجھو بات کو؟ یہ علامہ جامی علیہ رحمہ پر بعض محشرین نے اعتراض کیا تو آپ سمجھے یہ اعتراض مناسب نہیں ہے. علامہ جامی علیہ رحمہ نے یہ جو جواب دیا ہے اس کا انتخاب کرنے کا باعث کیا ہے، سبب کیا ہے؟ جو ہے کتاب کا مبتدئین کے لیے ہونا. کیونکہ آپ نے تصریح کر دی تھی ابتدا میں کہ بھئی ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ مبتدئین کے لیے ہے. اب مبتدئین کے لحاظ سے دیکھو تو یہ جو جواب دیا سادہ اور آسان نہیں ہے. بھئی ضمیر کا مرجع ماں اور لفظ کے اعتبار سے بس چپ کر کے آگے نکل گئی. اب اگر زیادہ تحقیق اور تدقیق میں جاؤ تو بعض اوقات مبتدئین کو، اگر مبتدئین نہ ہو نا منتہی طلبہ ہوں تو ان کا اور مسئلہ ہوتا ہے. مبتدی طلبہ کے لیے آپ جو جواب دے رہے وہ بھی بنتا ہے، لیکن اس میں دقت نظر کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے مبتدئین کے حال کے موافق جواب دیا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ماد اللہ کی ذات میں وجہ ہے. تو اب آپ ذہن میں رکھیں بھائی ماد اللہ یعنی الکلمتا، یعنی الکلمتا، ماد اللہ سے مراد کیا ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. وجہ ہے یعنی الکلمتا لانے کا فائدہ. سمجھ رہے بات کو؟ پھر الکلمہ کو معرفہ لانے کا فائدہ. الکلمہ کو معرفہ لانے کا فائدہ یہ ہے کہ النکرۃ اذا اعیدت معرفتن کانت ثانیۃ وعین الاولی. الکلمہ سے مراد وہی کلمہ ہے جو ماقبل میں گزرا، وہ کیا کلمۃ اللہ. سمجھے بات کو؟ یعنی الکلمتا کہنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی الکلمتا کہنے کی وجہ ہے کہ ماد اللہ کی مراد کی، ماد اللہ سے مراد کی نشاندہی. ماد اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہا جی کلمہ مراد ہے. ماد اللہ سے کیا مراد ہے؟ کلمہ مراد ہے. سمجھے بات کو؟ اور جو ہے الکلمہ معرفہ لانے کی وجہ وہ اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کہ اس کلمہ سے وہی کلمہ مراد ہے جو ماقبل میں گزر چکا ہے. وہ کیا ہے؟ کلمتن. بات ہے یہ ایک انداز گفتگو کا. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اقوام کا ازالہ ہے، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. تو جو ہے آپ کی اعتراض کیا ہے؟ ماد اللہ سے کیا مراد ہے؟ اسم. ماد اللہ اسم ہے نا،
تو پھر بھی تو اخذ المعدود فی الحد ہوا نا. جی معاذ اللہ سے مراد تعریف اسم کی ہے نا. جی تو معاذ اللہ سے مراد اسم ہے. جی جب معاذ اللہ سے مراد اسم ہے تو فی نفسی میں ہی کا مرجع اسم جی تو اخذ المعدود فی الحد جی اعتراض تو پھر بن گیا. جی تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس وام کا ازالہ کرتے ہوئے معاذ اللہ سے مراد اسم نہیں ہے. یہ تو تعریف پوری ہوگی تو اسم بنے گا نا. جی معاذ اللہ سے مراد اسم نہیں ہے. تعریف مکمل ہوگی تو پھر اسم کی تعریف بنے گی. جی اکیلے معاذ اللہ سے مراد اسم نہیں ہے. معاذ اللہ سے مراد کلمہ ہے. جب معاذ اللہ سے مراد کلمہ ہے تو اخذ المعدود فی الحد نہیں. یہ یعنی الکلمہ تو جو کہا اس کو لانے کی وجہ بتا رہا ہوں. جی تو یعنی الکلمہ تو یعنی الکلمتا اس کو لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وام کا ازالہ. کسی کو وام ہوا پہ معاذ اللہ سے مراد تو اسم ہے تو بات تو وہی اخذ المعدود فی الحد والی ہو گئی. تو اس کو جواب دیا نہیں, اخذ المعدود فی الحد نہیں ہے. اب معاذ اللہ سے مراد اسم نہیں, معاذ اللہ سے مراد کلمہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کلمہ توجہ ہے. تو پھر مطلب کیا نکلا؟ فتح بات وہی تذکیر الضمیر بناء علی لفظ الموصول. تذکیر الضمیر بناء علی لفظ الموصول یہ وہی جو جواب ہے, بات وہی ہے. لیکن یہ جو اب تذکیر الضمیر بناء علی لفظ الموصول جو ہے یہ دلہ میں جو اشارہ تھا, دلہ میں جو اشارہ تھا لطیف, اس کی یہ وضاحت ہے. جی دلہ سے جس بات کی طرف اشارہ کیا اس پر اس کو متفرق کر رہے ہیں. جی کیسے تقریر کرے, غور کرے. توجہ ہے. جی بھائی سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا بھائی فی نفسی میں ہی کا مرجع ما, جب ہی کا مرجع ما سے مراد کلمہ, کلمہ مؤنث, کلمہ مؤنث تو راجی اور مرجع میں مطابقت نہیں. تو اس کا جواب دیا فی نفس ما دلہ. بات پہ دھیان دینا. اس کا جواب دیا فی نفس ما دلہ. ضمیر کا مرجع ما ہے لیکن معاملہ وہی جو دلہ میں کیا. دلہ میں کیا کیا؟ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ضمیر جو ہے وہ لفظ کے اعتبار سے لوٹ رہی. یہ فتح تذکیر ضمیر. اب فا کی وجہ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ بات ہے ہی تقریر ایسے ہوگی. توجہ ہے. دوبارہ سمجھیں سوال کیا ہے. سوال ہے کہ ہی کا مرجع آپ نے بنایا ما سے مراد کلمہ, کلمہ مؤنث, ہی مذکر, راجی اور مرجع میں مطابقت نہیں, موافقت نہیں. تو اس کا جواب دیا فی نفس ما دلہ. کیا مطلب جو معاملہ دلہ میں کیے وہی یہاں پر بھی ہے. اجمال رکھو نا تاکہ تفصیل کرے. وہاں پر تو وضاحت اس لیے بتا دی تھی بھائی تو آپ سمجھ جاؤ. لیکن اب تو خود کتاب میں وضاحت آ رہی ہے نا. اس کو اس گفتگو سے کیسے جوڑیں گے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. کلام کی تقریر کیسے بنے گی. کہا کہ جو ہے نا فی نفس ہی کا مرجع ما سے مراد کلمہ, کلمہ مؤنث, راجع مرجع میں مطابقت نہیں. تو اس کا جواب دیا فی نفس ما دلہ. بھائی ضمیر لوٹانے میں فی نفس ہی میں وہی معاملہ ہے جو دلہ میں ہے. جی جواب تو اشارہ ہو گیا. وہ کیا ہے؟ کاف تذکیر الضمیر بناء علی لفظ الموصول. جیسے دلہ میں ضمیر لوٹائی تھی بناء علی لفظ الموصول, یہاں پر بھی ضمیر لوٹا رہے ہیں بناء علی لفظ الموصول. بات سمجھے نہیں؟ یہ اس کو تفصیل بنائے اس اجمال کی جو اجمالی جواب تھا دلہ کے ذریعے, یا کہیں بھائی یہ اس پہ متفرع ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. بس ضمیر کی تذکیر موصول کے لفظ پر بنا کرتے ہوئے ہے. بات ہے ذہن میں. یہ ذہن میں رکھ لیں. پہلے بھی اس جانب اشارہ گزرا تھا. یہ جو کہا لفظ الموصول, چلے اعتراض کر لیں. اعتراض یہ کہ آپ نے کیا کہا ای کلمتن. آپ نے کہا تھا ما کو موصوفہ بنایا, یہاں موصول کیوں بول رہا ہے؟ جی آپ نے کیا کہا تھا؟ ما موصوفہ بنایا ہے, یہاں موصول کیوں بول رہا ہے؟ آگے چل کر بھی ایک جگہ پر انہوں نے موصول بولا ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ ما کو بنایا موصوفہ ای کلمتن, تو یہاں پر کہا لفظ الموصول, یہاں الموصول کہہ رہے ہیں. کیوں؟ توجہ ہے. یہ اعتراض ہے. اعتراض تو سمجھے نا.
بعض حضرات نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ بھائی وہ کلمتن جو ہے وہ نکرہ لا کر وہ اس کو موصوفہ نہیں بنایا تھا، بنایا موصولہ تھا، لیکن نکرہ اس لیے لائے تھے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہاں پر جو موصول ہے اس کی معرفت ملحوظ نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ تو وہاں پر بھی موصولہ بنایا، ادھر بھی موصول، اب کوئی اعتراض نہیں. بعض حضرات نے یہ جواب دیا، لیکن ہم نے موصوفہ ہی بنایا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ موصول ہونا اس پر راجع ہے موصوف ہونا. ہم نے یہ نہیں کہا تھا موصول بن ہی نہیں سکتا، موصوفہ ہونا راجع ہے. بات ہے ذہن میں. جب ہم نے موصوفہ بنایا تو ہم پر اعتراض بنے گا. تو اس کا پہلا جواب یہ کہ یہاں پر موصول لغوی ہے. ما جوڑنے کا کام تو کرتا ہے نا. موصوفہ بھی ہو، موصوف صفت میں جوڑ ہے، موصول ہو تو موصول صلہ میں جوڑ ہے. سمجھے بات کو؟ تو موصول یہاں پر موصول اس کو ازرو لغت کہا جا رہا ہے، ازرو اصطلاح نہیں. جوڑنے کا کام کرتا ہے اس لیے موصول بول دیا. بات آپ سمجھے؟ یہ پہلا جواب. دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ ما، پہلے بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، ما جو ہے یہ یوں کہے بھائی ما کے لیے الموصول کیا ہے، وہ علم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. ما کا استعمال ہے کثرت سے معنی موصولی میں، تو کثرت استعمال کی وجہ سے الموصول اس کے لیے کل علم ہو چکا. تو الموصول سے ما مراد ہے، ما مراد، اس کے معنی موصولی مراد نہیں ہے، بلکہ موصول اس کے لیے کل علم ہو چکا. بھلے وہ موصوفہ ہے لیکن یہ کل علم ہو چکا ہے، اس لیے اس کو موصول بول دیا. اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ بھئی یہاں پر موصول بول کر اشارہ کر دی اس بات کی طرف کہ موصول ہونے کا احتمال ہے، ہم نے بنایا نہیں ہے. بھئی احتمال ہے تو آپ نے بنایا کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ بنایا اس لیے نہیں ہے کہ وہ مرجو تھا، ذکر اس لیے کر دیا. آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہے، مرجو ہے. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. اللہ لفظ موصول اعتراض ہے کہ پہلے ما موصول بنایا گیا، اب موصول کہا جا رہا ہے. تو اس کا ایک جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ بھئی پہلے موصول نہیں بنایا تھا، پہلے موصوفہ نہیں بنایا تھا، پہلے بھی موصولہ ہی بنایا تھا. بھئی نکرہ پھر کیوں لے کر آئے کلمتن کو؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں بھئی نکرہ اس لیے لے کر آئے، اشارہ کر دے اس بات کی طرف کہ یہاں پر اس کی معرفت ملحوظ نہیں ہے. ہے ما موصولہ لیکن اس کی تعریف ملحوظ نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو لہٰذا موصولہ ہی ہے. یہاں پر الموصول کہہ کے اسی بات کی تائید کر دی کہ ہے موصولہ. بعض حضرات نے یوں جواب دیا، لیکن چونکہ ہم نے اس کو موصوفہ بنایا تھا اس لیے ہم اس انداز میں جواب نہیں دے پائیں گے. توجہ ہے نا؟ تو ہم نے کیا کہا؟ ما موصوفہ. بھئی یہاں موصول کیوں کہا؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے جو علامہ نور محمد مدقق نے دیا ہے، وہ یہ جواب دیا کہ یہ ما ہے موصوفہ، یہ ما ہے موصوفہ. یہاں پر موصول جو کہا جا رہا ہے وہ لغوی طور پہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ کثرت استعمال کی وجہ سے یہ موصول اس کے لیے کل علم ہو چکا. اس کے لیے کیا ہو چکا؟ کل علم ہو چکا. تو اس وجہ سے اس کو موصول کہہ دیا. تیسرا جواب یہ ہے کہ الموصول کہہ کے اشارہ کر دیا موصولہ ہو سکتا ہے، ہے نہیں موصولہ، ہو سکتا ہے. بھائی جب ہو سکتا ہے تو آپ نے موصوفہ کیوں بنایا؟ جو کہ وہ راجی تھا. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں ضمیر کی تذکیر ہے موصول کے لفظ پر بنا کرتے ہوئے.